کرنا چاہے ولید اقبال جی، آپ کو ٹائم ابھی دے دوں گا اس کو جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں جو گفتگو آج کرنا چاہ رہا تھا اسی موضوع پر، اس کی توقع یہ تھی کہ میں جمعے کے دن ہی پیش کر دوں گا، لیکن دیر آیت درست آیت. اور جو سب سے پہلے اس میں بات ہے کہ جی ایگریجس ہیومن رائٹس وائلیشنز، سلیم منڈوی والا صاحب کا کیس، اور یا میں فائل تو نہیں پڑھی ہوئی تو اس انڈیویجول کیس کو تو میں نہیں جانتا. میں عمومی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ انسانی حقوق کی متفرق خلاف ورزیاں پاکستان کے دستور میں جناب عالی آرٹیکل 9 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پارٹ 2 کے چیپٹر 1 میں درج ہے. اور آرٹیکل 8 آف دا کانسٹیٹیوشن مسٹر چیئرمین اسٹیپولیٹس دیٹ کوئی قانون جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف اگر ہو تو وہ کل عدم ہے. کوئی اگر نیا قانون بنے، اگر کسی فنڈامنٹل رائٹ، کسی بنیادی حق کو پامال کرتا ہے تو وہ اس حد تک کل عدم ہے. اور ہماری عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اس بات کا اختیار رکھتی ہیں کہ اس کو کل عدم قرار دیں. آج تک یہ وہ تو الگ بات ہے جناب چیئرمین صاحب کہ دونوں جو اپوزیشن میں اس وقت بڑی جماعتیں ہیں ان کے اپنے اپنے دور گزرے. 2008 سے 13 اور 13 سے 18 انہوں نے کوئی ترامیم اس میں نہیں کی، لیکن ابھی تک کسی عدالت نے، کسی اعلیٰ عدالت نے، کسی عدالت عظمیٰ نے انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کو کالعدم جو ہے وہ قرار نہیں دیا. اور مجھے اس بات پہ تھوڑا سا تعجب ہے کہ میرے فاضل دوست جناب حیدری صاحب، آپ نے وہ ریمارکس تو ایکسپنج کر دیے تھے ریکارڈ سے، لیکن یہ پگڑیاں اچھالنے کی انہوں نے بات کی، اور وہ قانون کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ کہاں پہ رکھتے ہیں اس کو، اور کہ کیا اس کے ساتھ ان کا رویہ ہے. میرے خیال میں اس ایوان کے رکن ہونے کے حوالے سے ہمیں اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی قانون رائج ہے اور اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا ابھی تک، تو یا پھر قانون کی حکمرانی ہوگی یا قوانین کی حکمرانی ہوگی، یا پھر جو یہ قوانین کے بارے میں یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی حکمرانی ہوگی. کہتے ہیں سیاستدانوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں. یہ بار بار بات جو تھی یہ جمعے کے دن اجلاس میں اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ کی گئی. اور یہ سیاستدانوں کے اوپر دفاع کے لیے سب لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس کی زد میں کاروباری لوگ، بزنس مین، پروفیشنلز اور ایسے لوگ، ٹھیک منڈوی والا صاحب نے کچھ حد تک ٹھیک کہا کہ لوگ 23 سال 30 سال کے کریئرز ہوتے ہیں اور ان کو آخری 5-6 ماہ کے اندر گیہوں اور گھن کے درمیان تمیز نہ ہونے کے اوپر جو ہے اکثر سیاستدان، جس طرح کوئی سمگلڈ گڈز کے ٹرک کا مالک جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور ڈرائیور پکڑا جاتا ہے، وہ پروفیشنلز کو پکڑے جانے کے لیے چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب، یہاں یہ بھی بات ہوئی پرسوں کے دن، جمعے کے دن، کہ اور وہ بھی میرے فاضل دوست جناب حیدری صاحب نے کی کہ کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت سا جو ہے مرد الزام ٹھہرایا گیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور کہا گیا، ایک اور ایجنڈا آئٹم یہ بھی ہے اس کی آرڈر آف دا ڈے کی، کہ غیر مثالی انپریسیڈنٹڈ جو ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی ایک ہتھیار ہے. جناب چیئرمین صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یقیناً بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اپوزیشن اور مخالفین کے خلاف اس ملک میں کب کیا کچھ ہوتا رہا ہے. شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے اپنی ایک ساویک بنائی تھی. ایڈولف ہٹلر نے ایس ایس اور گیسٹاپو نامی چیزیں بنائی ہوئی تھیں. جوزف سٹالن نے NKVD بنائی ہوئی تھی. ہمارے ہاں ایک FSF نامی قوت بھی بنائی گئی تھی جس سے سیاسی انتقام لیا جاتا تھا، اور کیا انتقام لیا جاتا تھا یہ بھی سب کو پتا ہے. یہاں جناب عالی چیئرمین صاحب، میرے فاضل دوست جناب عثمان کاکڑ صاحب نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ گوانٹانامو بے کی طرح ہے. مجھے اپنے اس ملک کی تاریخ سے یہ یاد ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی گوانٹانامو بے بنا تھا تو اس کا نام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں تھا. جناب کاکڑ صاحب، جناب چیئرمین صاحب، میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام دلائی کیمپ تھا. اور وہ کس دور کے اندر بنا تھا؟ اور وہاں کی جو سیریں کر کے آئے ہوئے ہیں لوگ، افتخار تاری صاحب سے پوچھے کبھی، جو ان کے اپنے کارکن ہوتے تھے اس کیمپ کو بنانے والے کی. اور اس کے علاوہ جے رحیم صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا سیاسی مخالفین کے ساتھ، تو اس ملک میں یہ سلوک ہوتا رہا ہے. یہ ایک دور یہ بھی تھا انہی کا جب میاں نواز شریف کے والد صاحب کو اٹھا کر لے گئے تھے ایمپریس روڈ لاہور میں ان کے دفتر سے، اور پھر جب ریورس ہوئے رولز
تو پھر یہی احتساب الرحمان صاحب جن کا اس ایوان کے ممبر بھی رہے اور خالد انور صاحب جو اس ایوان کے ممبر بھی رہے اور دیگر جو تھے وہ جسٹس قیوم جیسے لوگوں کو فون کرتے تھے کہ یہ آپ کام کرائیں, یہ تو نہیں ہو رہا اس دور میں, یہ تمام گوانٹانامو بیس تو اس دور میں نہیں بنے. اور جناب عالی میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ ایک بنیادی انصاف کا اصول ہوتا ہے, نیچرل جسٹس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ایک ادارے کو یہاں پہ زد و کوب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یک طرفہ کہتے ہیں, یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں نا, یہاں تو ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی, اور نہ میں ان کا نمائندہ ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کو آج بہت زیادہ ڈیول کہا جا رہا ہے اس ڈیول کی کوئی ایڈوکیسی بھی کر لے. اور جناب چیئرمین صاحب میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک سپلیمنٹ چند مہینے پہلے شائع ہوا تھا, اخبار کا نام ڈیلی ٹائمز ہے, جو سابق گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب, آج ان کا یوم وفات بھی ہے, مرحوم سلمان تاثیر صاحب کا اخبار ہے, ان کے فرزند شہریار تاثیر صاحب اس کے ایڈیٹر ان چیف یا اس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. یہ سپلیمنٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کارکردگی پہ شہزاد اکبر صاحب بھی یقیناً میرے سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ, بلکہ میں تو وہ ڈیٹا پیش ہی نہیں کر رہا, میں اس کی چند سرخیاں, صرف 6-7 سرخیاں ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں, تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ اس ادارے کی کارروائی کی مجموعی تصویر کیا ہے. جناب چیئرمین صاحب, یہ 2018 اور 2019 کی ان کی رپورٹ شائع کی اور ڈیلی ٹائمز نے شائع کی. میں پھر سے عرض کر رہا ہوں, تو ڈیلی ٹائمز کی سپلیمنٹ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہ 2019 میں 141.5 ارب روپے 141.5 بلین روپیز جو ہے وہ ریکور کیے تھے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے. جناب علی 68.8% جو ہے وہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا رہا ہے جناب علی اسی سال میں 2019 کا, جو جس کا تذکرہ ڈیلی ٹائمز نے کیا ہے. ڈیلی ٹائمز کہتا ہے کہ وہ اپنی انسیپشن سے لے کے اب تک, جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی 1999 میں, اس نے تقریباً 470 ارب روپے کی ریکوری کی ہے, اور سکسیس ریشیو اس کا 70% کے آس پاس رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب, 2019 میں 53,000 کے قریب کمپلینٹس اس کے پاس آئیں, 42,000 کمپلینٹس پروسیس کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے. 2018 میں 48,600 کمپلینٹس آئی, 41,000 پروسیس کی انہوں نے. جناب علی انسیپشن سے لے کے اب تک 4.5 لاکھ کمپلینٹس اس کے پاس آئی ہیں, 4 لاکھ کمپلینٹس پروسیس کر چکا ہے. واقعی قابل ذکر بات ہے کہ اس میں ایفیشنسی جو ہے ضرور پائی جاتی ہے. جناب چیئرمین صاحب, یہ ڈیلی ٹائمز کہتا ہے کہ گیلپ اینڈ گیلانی کی سروے یا گیلانی اینڈ گیلپ کی سروے کے مطابق پاکستان کی 59% عوام اپنا اعتماد کا اظہار کرتی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں. ڈیلی ٹائمز کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سر, میں ان کا نمائندہ بھی نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف ان کا تصویر کا وہ رخ بھی دکھایا جائے جو یہ اس طرح جریدوں کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. جناب علی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان, ورلڈ اکنامک فورم, پلڈیٹ, مشال پاکستان, ان سب اداروں نے, جن کا میری سیاسی جماعت یا ہماری پارٹی کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان سب اداروں نے نیب کے اندر اعتماد کا اظہار کیا ہے, ٹرسٹ شو کیا ہے. جناب علی, یہ اس رپورٹ کے مطابق نیب is the only organization in the world with which China has signed an MOU, Mr. Chairman, to oversee projects undertaken under CPEC in Pakistan. جناب علی, یہ ادارہ کرپشن کے خلاف کمپلینٹس کو سنتا ہے اور ڈیل کرتا ہے. فراڈ, مداربہ اور مشارکہ میں جو فراڈ ہوتے ہیں, فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں, فیک کوآپریٹو سوسائٹیز, منی لانڈرنگ, ان سب کی جو ہے. اور جناب علی, نیب نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہوا ہے تاکہ یوتھ کو کرپشن کے بارے میں اویئرنیس دی جا سکے اور کم ایج پہ, کم عمری میں جو ہے ان کو ارلی ایج پہ ایل ایفیکٹس آف کرپشن سے ہے اس کی آگاہی یا اس کی اویئرنیس پیدا کر سی جا سکے. جناب علی, 50,000 سے, یہ سب اس جریدے میں ہے سر, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میں وہی ریسائٹ کر رہا ہوں جو اس جریدے میں پیش ہوا ہے. 50,000 سے زیادہ کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز قائم کی گئی ہیں ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز, جو اس MOU کے تحت نوجوان نسل کو کرپشن کی جو لعنت ہے اور کرپشن کی جو ایل ایفیکٹس ہیں اس سے آگاہ بھی کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہے ایک جو ہے سوچ جو ہے. جناب چیئرمین صاحب, بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فرمان ہے
انگریزی میں انہوں نے کہا تھا, اردو مفہوم ہے کہ ہم کو درپیش سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ کرپشن اور رشوت ستانی ہے. یہ قائد نے کہا یہ در حقیقت ایک زہر ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ اس کو زیر کریں. جناب چیئرمین صاحب, میری اسی لیے یہی درخواست ہے اپنے تمام فاضل دوستوں سے یہاں پہ کہ ایسے مؤثر ادارے کو کلا کما کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر ایسا ادارہ نہ رہا تو عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گی, اور پھر عوام کہیں آپ کا براہ راست احتساب تو نہیں کر دے گی کہ جس طرح فیض احمد فیض نے کہا کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرط عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جمع سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے لالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہی عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا. تھینک یو جی. بہرامند خان